لیکن یہ علی جو بابا امام حسین کے، یہ کون ہے، ان کی کیا شان ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام ہیں، ان انبیاء کی امت میں جو اولیاء ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ پیدا کب ہوئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم و بیش، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم و بیش 30 سال کی ہو گئی، یعنی مکمل شباب تھا حضور علیہ السلام کی جوانی کا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر وقت حضور کا شباب ہی رہا، ہر وقت حضور کا شباب ہی رہا۔ وہ کون سا دور ہے پھر وہ شباب نہ رہا، بلکہ شباب کو وہاں آ کر شباب ملتا ہے، وہاں شباب کو آ کر شباب ملتا ہے۔ وہ تو خیر ہے کہ حالین والوں نے ارادہ ملتوی کر دیا، ورنہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہمارے نبی کا جب تصور نہیں کیا جا سکتا تو ان کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی؟ اس لیے کہ نبی کا مکمل تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ نبی چاند جیسے ہے تو ہم کہتے ہیں چاند تو وہ ہے کہ جن کی جوتیوں کی خیرات کی گرد اڑتی ہے تو وہاں چاند کو چمکنے کا شعور ملتا ہے۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در سمین کے اندر کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ، لوگ حضرت یوسف کو دیکھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے، لوگوں کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن آقا آپ کو دیکھ کر کوئی بے ہوش نہیں ہوا، آپ کو دیکھ کر کوئی مرا نہیں، یا رسول اللہ تو آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ تو آقا نے فرمایا عبد الرحیم میرے حسن کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ، صرف ایک حصہ، صرف ایک حصہ، ایک جزء اللہ نے یوسف کو دیا، میرے حسن کا ایک حصہ یوسف کو دیا، ایک حصہ یوسف کو دیا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک حصہ جس نے پایا اس کو دیکھ کر کوئی بے ہوش ہوا، کوئی مر گیا، آپ کو دیکھ کر کوئی کیوں نہیں مرتا؟ حضور فرماتے بات اتنی ہے یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اور میرے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کر کے بھیجے، اس لیے نہ کوئی بے ہوش ہوا نہ کوئی مرا، اس لیے کہ بات اتنی ہے حسن دکھا کر کے مارنا تو حسینوں کو آتا ہے، حسن کے ذریعے دلوں کو زندہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ۔ حضور نے دل زندہ کی اپنے حسن کے ذریعے سے، وہ چمک، اس چمک جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہنے لگا ہوں مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 137 پر تفسیر مظہری کے اندر کہ حضرت مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ جتنے اولیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اولیاء ہوئے، جتنے اولیاء ہر نبی کی امت میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں ان کو ولی بنانے والی ذات حضرت امام حسین کے والد مولا علی مرتضیٰ کی ہے، ان کی روح کی برکت سے وہ لوگ ولی ہوئے۔ علی پیدا ہوئے جب رسول اللہ کی عمر 30 سال تھی، آقا کریم کی ولادت کے 30 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد علی پیدا ہوئے، لیکن علی ولی کب سے بنا رہے ہیں؟ علی ولی کب سے بنا رہے ہیں؟ علی کی روح کی برکت سے ولایت کب سے تقسیم ہو رہی ہے؟ فرماتے کہ جتنی امتوں میں ولی بنے ہیں وہ علی کی روح کی برکت سے بنے ہیں، علی کے فیضان کی خیرات پا کر بنے ہیں، اور اب بھی جو ولی بنتا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنتا ہے، اور قیامت تک جس کو ولایت ملے گی وہ مولا کائنات کے فیضان سے ملتی رہے گی۔ اب توجہ کریں، جب در والوں کو دیتے تو گھر والوں کو نہیں دیں گے، جب در والوں کو، چوکھٹ والوں کو دیتے تو گھر والوں کو نہیں۔ یہ امام حسین کے بابا ہیں، یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے فیضان تقسیم کر رہے تھے، فیض بانٹ رہے تھے۔ بلکہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نے تو یہاں تک لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اور اس نور کے فیضان سے دوسرا نور پیدا کیا۔ ایک نور کا نام محمد تھا، دوسرے نور کا نام علی تھا۔
یہ شان امام حسین کے بابا کی، یہ شان والا خاندان ہے۔ آپ کسی خاندان کی یہ شان نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھیں گے تو اس کے پیچھے حوالہ نہیں پڑھ سکتے۔ گڑھ کر کے تو کوئی کہہ سکتا ہے، پڑھ کر کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو خاندان رسول کے لیے کہی جاتی ہے۔ اب بتائیں جس کا بابا اس شان کا ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو۔ الحمدللہ ہم لوگ تفضیلی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم رافضیوں پہ لعنت کرتے ہیں، تفضیلیوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، ہم سنی ہیں۔ اور میں نے تینوں کتاب کے حوالے دیے، تینوں سنی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھے تو وہ رافضی ہوتا ہے۔ رافضی کبھی اہل بیت کا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سچا وہی ہے جو صحابہ کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم سنی ہیں، ہمارا مسلک اعتدال ہے، لیکن یہ شان ہے حضور کے خاندان کی، حضور کے گھر والوں کی یہ شان ہے۔ اور یاد رکھنا، ان شان والوں کے گھرانے میں اللہ نے امام حسین کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتا ہے تفسیر در منصور میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مرج البحرین کا ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ دو دریا سے مراد ایک دریا علی ہے اور ایک دریا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ یہ وہ شان والا خاندان ہے، اس سے اللہ نے حسنین کریمین کو پیدا کیا۔ اب میں مزید فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات مختصر کرتا ہوں۔ وہ امام علی مقام، وہ امام عرش مقام، وہ امام اولو العزم، وہ امام اعلی ہمت، وہ شہزادہ گلگوں قبا جس کی در سے خیرات بطور ولایت تقسیم ہوتی، ولایت بطور خیرات تقسیم ہوتی، وہ امام حسین میدان کربلا میں آئے۔ آپ کربلا سنیں گے، ہر خطیب کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ہر بیان کرنے والا کرتا ہے۔ مجھے صاحب سجادہ کا حکم ہے کہ میں بھی چند شہادتیں پڑھوں، حصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ جب میں اصلاحی بیان کروں، کوئی سنے تو سنے، کوئی نہ سنے تو نہ سنے، کوئی بات کرے تو کرے، کوئی بیٹھے تو بیٹھے، کوئی سوئے تو سوئے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنی بات کہہ کر چلا جاتا ہوں مثل مؤذن کے۔ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے کوئی جواب دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی آتا ہے نہیں آتا۔ میری طبیعت میں بھی یہی ہے، اصلاحی بیان ہو تو لوگ سننا چاہیں تو سنیں، نہیں سننا چاہیں تو ان کی طبیعت میں اپنا کام پورا کر دوں۔ لیکن جب اپنے آقاؤں کی شان بیان کرنے لگتا ہوں تو پھر میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کان بنے، ہر انسان سراپا ادب بنے، اس لیے کہ جن کے نام میں پڑھنے لگا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کا نام کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں مولا علی کا نام کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاندان والا تبار کا نام کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کے نام پڑھے جائیں تو اس گھر میں چوری نہ ہو، اس گھر میں آگ نہ لگے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ نبی کے غلاموں کا نام اصحاب کہف ہے۔ آپ بتائیں غلاموں کا نام پڑھا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے، حضور کے خاندان وہ پنجتن کا نام پڑھا جائے۔ کون پنجتن؟ جن کے نام کے تذکرے جنت میں ہیں، جن کے نام جنت کے درختوں پر لکھے ہوئے ہیں، جن کے نام کی برکت سے بلائی ٹل جائے۔ اور یاد رکھنا، کوئی خطیب سنی اگر کسی بزرگ کی کربلا والے کی شہادت بیان کرتا ہو تو آپ دل میں جو نیت لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو پوری فرما دے۔ یہ میں نے اپنے شہر مالیگاؤں میں 12 تجربات دیکھے ہیں کہ جب میں شہادت پڑھنے لگتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں مرادیں دل میں لے کر کے سنو۔ کوئی آئندہ سال آ کے کہتا ہے کہ بیٹے کی مراد لی تھی ہو گیا، بچی کے رشتے کی مراد لی تھی پوری ہو گئی۔ یہ بات کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیا بات بڑائی ہے، ہماری طبیعت یہی ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، ہماری طبیعت تو یہی ہے۔